اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آج کی مجلس میں ایک بات بہت اچھی طریقے پر سمجھ لیجیے کہ جو مرد ہو یا عورت اگر وہ بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کرنا چاہتی ہے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہے، قبر میں سکون سے سونا چاہتی ہے، اللہ کو منا کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ سے صلح کر کے، دل کی تار اللہ سے جوڑ کر کے اگر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو میری ایک بات مان لیں، وہ یہ ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی رہے گا. انشاءاللہ بہت جلدی پیارے نبی کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی مدینہ منورہ میں بھی بلا لیں گے. خوش بھی ہو جائیں گے، راضی بھی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا. فرمایا کہ ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی پر درود پاک کے پڑھنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب. تو جو درود شریف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا جنہوں نے ترقی کی نا بڑے پیمانے پر، ان کی زندگی کے اندر درود شریف بہت تھا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں ممبئی میں ایک بزرگ سے ملاقات کر کے آیا، بمبئی میں. انہوں نے ایک دن میں 90,000 مرتبہ درود شریف پڑھا، 90,000 مرتبہ. ہاں، جب اندر کی طلب ہوتی ہے پھر اللہ وقت میں برکت دیتا ہے. پھر بندہ 50 سال میں وہ کام کر جاتا ہے جو 10 لوگ مل کر کے 500 سال میں وہ کام نہیں کر پاتا، جب اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیتا ہے. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو روزانہ 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. ایسی مستورات کے بارے میں سنا جو روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے. ایسی مستورات کے بارے میں آپ کو سنایا جو روزانہ 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے. 1,000 2,000 3,000 یہ پڑھنے والے تو بہت لوگ ہیں. ارے کتنی بڑی بات، ایک مرتبہ درود شریف پڑھو 40 انعام، 10 رحمتیں. اللہ کی ایک رحمت بھی بہت ہے، 10 رحمتیں، 10 درجے بلند. او ہو آخرت کے درجے بہت بڑی چیز ہے. اور فرمایا 10 نیکیاں، ہمیں تو نیکیوں کی بہت ضرورت ہے. 10 گناہ معاف، اور ہمیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اس کی ہمیں
اہم ضرورت ہے. اس لیے درود شریف کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھے, ہلکے میں نہ لے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو, ذرا دھیان سے سننا. وہ واقعہ سنیں گے, اس سے اندازہ ہوگا کہ ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. ایک عورت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی. ایک عورت آئی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس, اور آ کر کہنے لگی, حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں. ماں باپ بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, بڑی شفقت فرماتے ہیں. حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت نے فرمایا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد رات سونے سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھیے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھیں اور درود شریف پڑھتی پڑھتی سو جائیں. مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے انشاءاللہ آپ کو آپ کی بیٹی کی خواب میں زیارت ہو جائے گی. اللہ کی شان, اس عورت نے یہ عمل کیا اور درود شریف پڑھتی پڑھتی سو گئی. اسے خواب میں اپنی بیٹی کی زیارت ہوئی. کیا دیکھتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ خواب میں دیکھ رہی ہے کہ میری بیٹی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور وہ تڑپ رہی ہے, بے چین ہو رہی ہے, پریشان ہو رہی ہے. قبر کا عذاب, جہنم کا عذاب یہ بڑا خطرناک ہے, انسان برداشت نہیں کر سکتا. سب سے کم عذاب حضرت ابو طالب کو ہوگا. تقریباً جہنمیوں کے جوتے آپ کو پہنائے جائیں گے گرم کھولتے ہوئے. اس کا اثر ایسا ہوگا کہ دماغ ہڈیا کی طرح پک رہا ہوگا. نبی کے چچا ہے, ایمان نہیں ملا, خدمت بھی بہت کی پیارے نبی کی, لیکن مقدر میں ایمان نہیں تھا. بے اور آپ ہے کہ گنہگار ہے اور مقدر میں ایمان. بڑی سعادت ہے, بڑی سعادت ہے. ایمان کا ہونا بہت بڑی بات ہے. ایمان کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے, اور ایمان کو بچا کر کے لے جانا یہ فکر کی بات ہے. اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور ہم ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں, اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں. جانا تو ہے ہی, چاہے ناراض کر کے جائے یا راضی کر کے جائے, نمازیں پڑھ کر کے جائے یا نمازیں چھوڑ کر کے جائے, غیروں کے طریقوں پر چل کر کے جائے یا نبی کے طریقوں پر چل کر کے جائے, مستورات پردہ کر کے جائے یا بغیر پردہ کر کے جائے, اپنے بچوں کی تربیت کر کے جائے یا بغیر تربیت کر کے جائے, اپنے بچوں کو حافظ عالم بنا کر کے جائے یا بغیر حافظ عالم بنائے چلی جائے. جانا تو ہر ایک کو ہے, لیکن عقل مند وہ ہے جو کچھ کر کے جائے. ایسا کرے کہ خدا کے دربار میں کام آئے اور بڑا اکرام ہو, بڑا اعزاز ہو, بڑا احترام ہو. مثال کے طور پر اپنے بچوں کو حافظ بنا دے, عالم بنا دے, قاری بنا دے, مفتی بنا دے, اللہ کا ولی بنا دے, پوری زندگی نماز پڑھاتا رہے, اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑتا رہے, اللہ اللہ کرتا رہے, آخرت بنے گی. فرمایا کہ جس کے بچے حافظ ہوں گے اللہ قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو تاج پہنائے گا. کتنی بڑی بات ہے. قیامت کے دن جہاں ساری دنیا کے انسان, جنات, انبیاء تقریباً سب لوگ موجود ہوں گے, وہاں اگر کسی کو تاج ملے کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. ایک بات آپ سمجھیں, دنیا کے ایکٹر لوگ موجود ہیں, کرکٹر لوگ موجود ہیں, اسٹار لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, اور اگر ان لوگوں کے درمیان اگر کسی کو ایوارڈ دیا جائے تو انسان فخر محسوس کرتا ہے کہ بڑے بڑے اسٹاروں کے درمیان ہمیں ایوارڈ دیا گیا. بالکل اسی طرح وہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہوں گے اور ان کے سامنے انہیں جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. خوش نصیب وہ ماں باپ جن کا دلارا
حافظ قرآن ہو گیا. خوش نصیب وہ بچے جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا. اور میں بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے باسعادت مند لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، دنیا دار بناتے ہیں. ایسے آپ کو بہت ماں باپ ملیں گے. انگلش دان بناتے ہیں، ایسے آپ کو بہت ماں باپ ملیں گے. لیکن دیندار بناتے ہو ایسے ماں باپ آپ کو بہت کم ملیں گے. اس لیے فرمایا اپنے بچوں کو دیندار بناؤ. مالدار تو فرعون بھی تھا اور قارون بھی تھا. اپنے بچوں کو دیندار بناؤ. مال کے پیچھے بھاگنے والا ہر کوئی مالدار نہیں ہوتا. مال کے پیچھے بھاگنے والا ہر کوئی مالدار نہیں ہوتا، لیکن دین کے پیچھے بھاگنے والا ہر کوئی دیندار ضرور ہو جاتا ہے. انسان جتنی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی ترقی دیتے ہیں. مرد حضرات کی تشریف فرمائے، مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں اور وہ سن رہی ہے. میری دینی ماؤں بہنوں یاد رکھنا، آپ جتنی محنت کرو گے، روزانہ برقع پہنو گے، روزانہ ترقی ملے گی. ہر نماز پہ ترقی ملتی ہے. بھائی میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور آج کے دن میں نے 5,000 کمائے، تو پیسے بڑھ گئے یا کم ہوئے؟ بڑھ گئے نا. کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ 5,000. آئندہ کل میں واپس 5,000 کمائے، بڑھ گئے کم ہوئے؟ بڑھ گئے. لیکن پتا کیوں نہیں چل رہا ہے؟ کیونکہ 10 لاکھ کے مقابلے میں 10,000 کچھ نہیں، اس لیے پتا نہیں چل رہا ہے. کچھ دنوں کے بعد 11 ہو جائیں گے نا، اس کو پتا چلے گا. بالکل اسی طرح ہر نماز کے بعد ترقی ہوتی ہے، ہر درود شریف کے بعد ترقی ہوتی ہے. ظہر پڑھی ترقی ہوئی، عصر پڑھی ترقی ہوئی، مغرب پڑھی ترقی ہوئی، عشاء پڑھی ترقی ہوئی. ہر نماز کے بعد ترقی ہو رہی ہے. نظر نہیں آتی لیکن ترقی ہو رہی ہے. آخرت کی زندگی برحق ہے. میرے نوجوانوں، میری دینی ماؤں بہنوں، ہمیں اس دنیا سے زیادہ ہے. یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ بالکل برحق ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی لامحدود زندگی آخرت کی ہے. کیا دل لگانا ہے ایسی دنیا سے جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا. اس دنیا سے تو میرے اور آپ کے جنازے اٹھنے والے ہیں. اس دنیا میں تو میں اور آپ کا ہمارا انتقال ہو جائے گا، ہمیں غسل دیا جائے گا، ہمیں کفن پہنایا جائے گا. کفن میں جیب نہیں ہوگا، قبر میں الماری نہیں ہوگی. سارا پیسہ، ساری طاقت، سارا خوف، سارا دبدبا، ساری اٹک سب یہی رہ جائے گی. خدا کے دربار میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون پٹھان ہے، کون بہار ہے، کون تیلی ہے، کون شیخ ہے، کون میمن ہے. یہ خدا کے دربار میں نہیں دیکھا جاتا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبیلے اور خاندان اس لیے نہیں بنائے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پر فخر کریں کہ یہ خاندان والے بڑے، یہ خاندان والے چھوٹے. ارے نانا ابو لہب نبی کے خاندان سے، لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم میں، کیونکہ اللہ کا دین نہیں زندگی. نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کے خاندان سے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم زندگی میں دین نہیں. لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اللہ کے نبی کی بیوی ہے، لیکن خدا کے دربار میں یہ نہیں دیکھا جاتا بیوی کس کی ہے، بیٹا کس کا ہے، چچا کون ہے، دادا کون ہے، تم کیا کر کے آئے، تمہیں ہم نے ایک زندگی دی تھی، یہ تو بتاؤ تم ہماری محبت میں کیا کر کے آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ کرے ہم لوگ برادری پر فخر نہ کریں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان فرماتے ہیں، آواز یا ایھا الناس، اے لوگو،
کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ذرا دھیان سے سننا، میری مائیں بہنیں بھی ذرا دھیان سے سنیں، غور سے سنیں. بات تو ابھی ختم ہو جائے گی آدھا گھنٹے میں. اب یہ آج کی مجلس اور کل کی آخری مجلس، کیا پتا پھر زندگی رہی نہ رہی، دوبارہ موقع ملا نہ ملا. ان مجلسوں کو آپ غنیمت سمجھیں، قیمتی سمجھیں. میں بھی غنیمت سمجھتا ہوں. میں تو اس بات کی کوشش کرتا ہوں ہر مجلس میں اس نیت کے ساتھ بولوں کہ ہو سکتا ہے کیا پتا یہ میری آخری مجلس ہو، پھر انتقال ہو جائے، کچھ پتا نہیں ہے. اسی لیے میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے آج کی آخری مجلس ہو، اور آپ لوگ بھی اگر یہ سمجھو گے ہو سکتا ہے آخری مجلس ہو تو اسی مجلس میں توبہ کی توفیق ملے گی. ورنہ شیطان کہے گا رات کا بیان سن کے توبہ کرے گا. نانا رات کس نے دیکھی؟ کتنے لوگ ہیں جو شام کو زمین پر تھے، رات کو قبر میں تھے. اللہ کو پیارے ہو گئے. شیطان بڑا چالاک ہے، ہمیں پھنسانا چاہتا ہے، ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے، ہماری آخرت کو برباد کرنا چاہتا ہے. وہ ہمیں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن ہم ہیں انشاءاللہ شیطان کا مقابلہ کریں گے. انشاءاللہ نفس و شیطان کی بات نہیں مانیں گے. انشاءاللہ اپنی زندگی سنتوں کے مطابق، اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے نام، اپنی زندگی پیارے نبی کی نقل اتارتے ہوئے، صحابہ کی چال چلتے ہوئے، اللہ والوں کی اداؤں سے پیار کرتے ہوئے. اب یہودیوں کے طریقے نہیں، اب نصارہ کے طریقے نہیں، اب مشرک کے طریقے نہیں، اب مجوسیوں کے طریقے نہیں. یہ غیروں کے طریقوں کو انشاءاللہ ہم اپنے پیر میں رون دیں گے. انشاءاللہ یہاں کے نوجوان اور یہاں کی مستورات اور یہاں کی مائیں بہنیں انشاءاللہ. کبھی میرا 3 مہینے 4 مہینے کے بعد آنا ہوا، اللہ مجھے وہ دن دکھائے سب فرض سنت کے مطابق ہو، اور ساری مستورات جو ہے پردے کے اہتمام کے ساتھ. اللہ کی ذات سے ایسی امید کرنا. میرے بس میں تو محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. نتیجہ میرے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں ہوتا آپ لوگ سب لوگوں کو ہدایت دے دینا. میری اپنی ہدایت میرے ہاتھ میں. ہدایت اللہ دیتے ہیں، ہدایت اللہ دیتے ہیں، توفیق اللہ دیتے ہیں، نیک اللہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں ہم لوگ سب نیک ہو جائیں. اسی لیے جماعت یہاں بھیجی ہے، اسی لیے مائک میرا ہاتھ میں دیا ہے، اسی لیے سنتوں کی باتیں کروا رہے ہیں. اللہ چاہ رہے ہیں کہ تاکہ ذرا چوبو والوں سے کہ میرے ہو جاؤ، نفس و شیطان کے نہ ہو، ورنہ دنیا میں بھی برباد رہو گے اور آخرت میں بھی ہلاک ہو جاؤ. اگر چاہتے ہو دنیا قدموں میں آئے، چھوڑو سماج کو، چھوڑو معاشرے کو. پٹھان برادری کیا کہتی ہے بھول جاؤ، لوہار برادری کیا کہتی ہے بھول جاؤ، ٹیلی برادری کیا کہتی ہے بھول جاؤ. اللہ اس کا رسول کیا کہتا ہے اس پر آ جاؤ. معاشرے پہ نہ چلو، شریعت پہ چلو. یہ میری نصیحت. ہر دم یاد رکھنا، ہر شے میں شریعت کو یاد رکھنا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے کہہ رہے ہیں اے لوگوں انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، یعنی ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ آپس میں پہچان ہو سکے. اللہ اللہ خود فرما رہے خاندان کیوں بنائے، قبیلے کیوں بنائے، پٹھان کیوں بنایا، میمن کیوں بنایا، شیخ کیوں بنایا، ڈیری کیوں بنایا، لوہار کیوں بنایا، ساری نسلیں اور یہ ساری قومیں کیوں بنائی. فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ صرف اور صرف پہچان ہو سکے. یہ نہیں کہ آپس میں فخر کریں ہم فلاں برادری سے ہیں، ہم فلاں برادری سے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے یہاں نہ برادری دیکھی جاتی ہے نہ حسب نسب دیکھا جاتا ہے. قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا آپ کون سی برادری سے، یہ سوال ہوگا ہمارے نبی کے طریقوں پر چل کر آئے یا نہیں آئے. اس وقت تو جو دل میں ہوگا وہ نکلے گا. اگر نبی کے طریقوں پر چلے ہوں گے اور سماج کو ایک طرف کر دیا ہوگا، معاشرے کو ایک طرف کر دیا ہوگا، سارے دوستوں کو سہیلیوں کو ایک طرف کر دیا ہوگا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، چاہے سب میری مخالفت کریں، سب میری ملامت کریں، مجھے کسی سے لینا دینا نہیں ہے. میں اللہ اس کے رسول کی نظر میں یہ دنیا والوں کی نادانوں کی وجہ سے ناکام نہیں ہونا چاہتا.
ہمارا مقصد آخرت ہے، ہمارا مقصد اللہ سے ملاقات ہے، اپنی زندگیوں کو چینج کرنا ہے، لائف چینجنگ مجلس ہو جائے، یہ ہماری لائف چینج ہو جائے، ہماری زندگی کا کلچر چینج ہو جائے، مدنی کلچر آ جائے، مدینہ منورہ والا ماحول یہاں پر قائم ہو جائے اور سب لوگ اللہ اس کے رسول کی طرف آ جائیں، کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے حیائی نہ رہے، فحاشی اور عریانیت ختم ہو جائے اور اپنے اپنے گھروں پر اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ ساری مستورات حجاب میں آ جائیں اور رومانی میں آ جائیں، دوپٹے میں آ جائیں، اپنے بال کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں اور جب باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں، نوسپیس پہن کر کے نکلیں۔ ذرا اپنے اللہ کو یاد رکھیں، اللہ دیکھتے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں۔ جو عورت پردے کے ساتھ چلتی ہے اللہ بڑا پیار کرتے اس عورت سے، بڑی محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عورت سے جو اللہ کی فرمانبردار ہوتی ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کو مان کر کے، اللہ کی مان کر کے چلتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں تو پردہ کرنے والی اور بغیر پردے والی دونوں ایک جیسی لگتی ہے، نا نا نا، ایگزام میں صحیح لکھنے والا غلط لکھنے والا دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، ریزلٹ کے وقت پتا چلتا ہے پاس کون ہوا ہے، فیل کون ہوا ہے۔ یہ دنیا میں نبی کی نقل اتارنے والے اور یہودی کی نقل اتارنے والے دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، آخرت میں پتا چلے گا پاس کون ہو رہا ہے، فیل کون ہو رہا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، فرمایا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا عمل کی جگہ اور آخرت دارالجزا ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے کہ آپس میں پہچان ہو سکے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اللہ کے نزدیک کس کا مقام اونچا؟ میمن کا تو کہا نہیں، پٹھان کا تو کہا نہیں، شیخ کا تو کہا نہیں، خان کا تو کہا نہیں، جس کے پاس جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، جو جتنا زیادہ گناہوں سے بچتا ہوگا، اللہ کے دین پر چلتا ہوگا، اسی کا مقام خدا کے دربار میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقویٰ کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے اختیار کرنے سے اللہ کے ساتھ کے تعلق میں فرق آئے۔ بات دوسری طرف کو جا رہی ہے، اسی واقعے کو میں کنٹینیو کروں۔ ایک عورت آئی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہا حضرت میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا آپ رات سونے سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھیے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر آپ پڑھیں اور درود شریف پڑھتی پڑھتی سو جائیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ آپ کو آپ کی بیٹی خواب میں نظر آئے گی۔ اس نے یہ عمل کیا، اللہ کی شان، اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا کہ بیٹی کو قبر میں سخت عذاب ہو رہا ہے اور تڑپ رہی ہے، مچل رہی ہے، بے چین ہو رہی ہے۔ قبر کا عذاب، قبر میں سانپ کی چھو کا آنا اور قبر کا تنگ ہو جانا اور اس طرح مارنا کہ پسلیاں دوسری پسلی میں گل مل جائیں اور یہ عذاب کا قیامت تک چلتے رہتے ہیں۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے اگر اللہ کو ناراض کر کے چلا جائے۔ اب تو لوگ گھبرا کر کے یوں کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اللہ والے یہی کہتے ہیں میرے عزیز اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے؟ مر کر اور پھنس گئے پھر کدھر جائیں گے؟ ہم تو بہت نارمل لیتے ہیں عذاب قبر کو۔ قبر کا عذاب بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک بزرگ تھے ہمارے یہاں، ان کو قبر میں کشف قبور ہوتا تھا، ان کا انتقال ہونے لگا۔ ایک نوجوان کو کہا تو میرے پاس آ، انشاءاللہ یہ نعمت میں تجھے دینے کی کوشش کرتا ہوں، اب سے تجھے بھی قبر میں کیا ہوتا ہے دکھا کرے گا۔ وہ لینے کے لیے چلا گیا نوجوان، راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ باجی رحمت اللہ علیہ سے کشف قبور کی نعمت لینے جا رہا ہوں۔ حضرت نے کہا چپ چاپ بیٹھا رہے، اگر ایک قبر میں بھی عذاب ہوتا دیکھ لے گا نا تو تیرا کلیجہ تیرے منہ کو آ جائے گا، تو برداشت نہیں کر سکے گا۔
بے ہوش ہو جائے گا. قبر کا عذاب اتنا سخت ہوتا ہے اس وقت اللہ کسی کی سنتے نہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. ناراض کر کے گئے, پوری زندگی دی تھی, جوانی دی تھی, صحت دی تھی, تمہارے پاس باتیں تھی, تمہارے پاس دین تھے, اللہ کا قرآن تھا, حدیث شریف تھی, دین کی محنت تھی, فضائل اعمال تمہارے پاس تھی, اللہ والے اور سمجھانے والے تمہیں سمجھانے کے لیے آتے تھے, انبیاء کا نظام چلایا, اتنے اللہ والوں کے بیانات موبائل میں یوٹیوب پر بھرے پڑے تھے, تم توبہ کر سکتے تھے, مسجد تمہارے پاس تھی, اذان کی آواز تمہیں آتی تھی. اس وقت تمہیں نہ میں سمجھ میں آیا, نہ میرے نبی سمجھ میں آئے, نہ میرا دین سمجھ میں آیا. آج چکھو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو. اس وقت انسان بے چین ہو جائے. آپ کہیں گے مولانا صاحب ہمیں ڈرا رہے ہیں, آپ یقین مانو ڈرا نہیں رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں بچا لے, اسی لیے یہ مجلس ہو گئی ہے. ورنہ کیا ضرورت تھی روزانہ بیان کرنے کی, ہفتے میں ایک دن کر دیتے, رات میں روزانہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ صرف کانوں کی لذت تو مقصود نہیں ہے, میرا گلا دکھ رہا ہے, آواز بیٹھا ہوا ہے, پھر بھی بول رہا ہوں. کیوں بول رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے, ہم لوگ سب شاید توبہ کر لیں, شاید اس عاجز کی کوئی بات آپ کے دل کی گہرائیوں میں اترے اور آپ اس بات کی نیت کریں کہ ہم نقد توبہ کر لیں. توبہ دل سے ہوتی ہے, دل سے توبہ ہوتی ہے. انسان جب اللہ کی طرف آتا ہے, آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے, آپ کی نسلیں دعائیں دیں گی, آپ کو چین سکون ملے گا, اور پچھلے 30-40 سال میں آپ نے زندگی گزارنے کی وہ مزہ نہیں دیکھی ہوگی جو اللہ آپ کو 10-20 دن میں مزہ دے گا. کب؟ جب توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤ. اور خدا نہ خواستہ پھر بھی اگر کسی کو اس عاجز کی بات سمجھ نہیں آتی تو یاد رکھنا اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے, اللہ کو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر تم توبہ نہیں کرو گے, اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو کھڑا کرے گا, وہ توبہ کرے گی, اللہ اسے نوازے گا. یہاں تو جس کو طلب ہوتی ہے اللہ اس کو نوازتے ہیں. اللہ ہمارے بالکل محتاج نہیں ہے, وہ تو صمد ہے, وہ تو بے نیاز ہے, وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے, وہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے, وہ تو احکم الحاکمین ہے, وہ تو تاجدار مدینہ کے رب ہے. ساری دنیا کا نظام, آخرت کا نظام اللہ چلا رہے ہیں. ہم اچھا کریں گے اپنے لیے کریں گے, ہم برا کریں گے اپنے لیے کریں گے. ماں کا حال تو بے حال ہو گیا جب اپنی بیٹی کو خواب میں تڑپتا ہوا دیکھا, عذاب میں. ماں باپ بچوں کو دنیا میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں, بے چین نہیں دیکھ سکتے ہیں, روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں, بھوکا نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو جو ماں اپنی بچی کو, وہ بھی بیٹی ہو, اور اس کو قبر میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھے, ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے بچے قبر میں جائیں گے, ان کے ایک دن جنازے اٹھیں گے. جس طرح ہمارے پردادا گئے, وہ بھی تو کسی کے بچے تھے, ان کے ابا گئے, وہ بھی تو کسی کے بچے تھے, ڈائریکٹ آسمان سے تو آئے نہیں تھے. مغل کے سارے بادشاہ گئے, وہ بھی تو کسی کے بچے تھے. ہم میں سے کتنوں کے ابا چلے گئے, وہ بھی تو کسی کے بچے تھے. ہم بھی دنیا سے جائیں گے, ہم بھی تو کسی کے بچے ہیں. ہمارے بچے وہ بھی ایک دن دنیا سے جائیں گے, باقی تو کوئی نہیں رہے گا. ایک وقت آئے گا صرف اللہ باقی رہے گا اور ملک الموت باقی رہے گا. یہ روح نکالنے والا جو فرشتہ ہے نا, یہ باقی رہے گا اور اللہ باقی رہے گا. اس وقت اللہ کہیں گے آج ملک الموت کو بھی موت آ جائے, تمام سے ملک الموت بھی گرے گا. اس وقت ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی. اب کون باقی؟ نام اللہ باقی, اب کوئی نہیں. اب سب ختم, میں اور آپ قبروں میں, ہماری مستورات قبروں میں, ہمارے بچے قبروں میں, ان کے بچے قبروں میں, ان کی فیملیاں قبروں میں. جے پور میں رہنے والا کوئی نہیں, چومو میں رہنے والا کوئی نہیں. یہ تو ابھی ہم ساتھ بیٹھے ہیں, ہماری قبر تو سب کی الگ الگ بننے والی ہے. آج ہم زمین کے اوپر ہے, قریب 50, 60, 70, 80, 100 سال کے بعد اگر دنیا کا نظام آگے چلا تو میں اور آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا, سب قبر میں سوئے ہوئے ہوں گے. اور یہاں تو ہمارے بچوں کے بچے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور ہمارے پوتے ہمیں بھول چکے ہوں گے جس طرح ہم اپنے دادا اور پردادا کو بھول چکے ہیں. اور ایک ایک سبحان اللہ کے ہم لوگ محتاج ہو جانے والے ہیں. تو میرے عزیزوں, اصل بات یہ چل رہی تھی کہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے آخرت کی, صرف ان کی دنیا کا نہیں سوچنا. تھوڑا سا اچھا ہوشیار ہو جائیں, پڑھ لکھ لیں, انگریزی سیکھ لیں, ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, پروفیسر ہو جائیں, تھوڑا پیسے کمانے لگے, ذرا بیرون چلا جائیں, اور اس کا اچھا بزنس ہو جائے, اس کی شادی اچھی ہو جائے, ویل سیٹ ہو جائے. بس یہی سوچ رہے ہیں.
میرا بچہ قبر میں جاوے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے اور اللہ سے کہے کہ اللہ یہ جو میرے قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہے یہ میرے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، جہاں کہیں ہو میرے ماں باپ اللہ آپ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ ہے اصل بچوں کی آخرت کی فکر۔ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، مالداری میں بھی گزر جائے گی، غریبی میں بھی گزر جائے گی، خوشی میں بھی گزر جائے گی، غمی میں بھی گزر جائے گی۔ دنیا کی زندگی گزارنا اصل نہیں ہے، دنیا کی زندگی بنانا اصل ہے، آخرت بنانا اصل ہے۔ تو یہ دنیا ٹائم پاس کی جگہ نہیں ہے، اللہ والوں کے پاس وقت کی بڑی قدر ہے، وہ ایک سیکنڈ ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھا کہ میری بیٹی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور وہ ایک دم تڑپ رہی ہے، اب ماں تو کہاں برداشت کرتی، ماں کی آنکھ کھل گئی، ایک دم بے چین ہو گئی، فوراً حضرت کے پاس، حضرت آپ نے جو عمل بتایا تھا نا وہ میں نے کیا اور میں نے دیکھا میری بیٹی کو قبر میں عذاب ہوا ہے، آپ کوئی وظیفہ بتائیں۔ حضرت نے فرمایا صدقہ دے صدقہ، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اس عورت نے صدقہ دیا۔ ہمارے یہاں صدقے کا ماحول بہت کم ہوتا جا رہا ہے، ارے صدقہ نکالو، صدقہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، پوری موت سے بچاتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ دینے والے سے اللہ پیار کرتے ہیں، غریبوں کی دعائیں ملتی ہے، صدقہ دینے سے اللہ کی قسم کبھی بھی پیسہ کم نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں صدقہ کب نکالتے ہیں؟ جب کوئی کسی کو کینسر ہو جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ آئی سی یو روم میں پہنچ جائے، ہمارے یہاں انتظار کرتے ہیں اللہ جی پلیز آپ ہمیں نعوذ باللہ کوئی بڑی بیماری دیجیے تب ہم صدقہ نکالیں۔ ارے پہلے ہی صدقہ نکالو تاکہ یہ بڑی بیماری قریبی نہ آئے، آئی سی یو روم کی نوبت ہی نہ آئے، کینسر کی نوبت ہی نہ آئے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے شوگر سے بچایا ہے؟ اگر شوگر ہوتی تو 150-200 روپے کی دوا آتی ہر مہینے، ارے ایک آدھ مہینہ تو دے دو 150 روپے کہ اللہ تو نے مجھے شوگر سے بچایا۔ اگر شوگر ہوتی تو ہر مہینے دوائی آتی، چلو ایک مہینے شوگر کے دوائی کے جتنے پیسے ہوتے ہیں میں آپ کے نام پر کسی غریب کو دے دیتا ہوں، اب موت تک مجھے شوگر سے بچا لینا۔ کبھی پریشر کو یاد کر کے، دنیا بھر کی بیماریاں ہیں، اس وقت اللہ نیت کرو انشاءاللہ صدقہ دیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ 10 روپے صدقہ نکالنے کی کوشش کرو۔ 10 روپے کتنے روپے؟ 10 روپے۔ ایک غریب آدمی میرے پاس آیا، بہت غریب آدمی، مولانا میں روزانہ 10 روپے صدقہ نکالنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار تو اتنا پریشان ہے، تیرے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، ہیلتھ گروپ سے تیرا کھانا آتا ہے تو تو کیسے نکالے گا؟ اس نے کہا مولانا جو غریبوں کا کھانا آتا ہے وہ میں کھاتا ہوں نا، وہ تو میرے پیٹ کے لیے ہوتا ہے، صدقہ تو میں اپنی آخرت کے لیے نکال رہا ہوں۔ کتنے روپے؟ 10 روپے۔ میں نے کہا کس نیت سے نکالو گے؟ اس نے ایسی بات بتائی، بڑے بڑے اللہ والے حیران رہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ یہ 10 روپے میں سب کو سمجھنا چاہتا ہے کیا یہ غریب؟ کیا سوچ ہے غریب انسان۔ میں نے کہا 10 روپے کس نیت سے نکالو گے؟ کہنے لگا مولانا صاحب 5 روپے میری فیملی کی طرف سے صدقہ اور 5 روپے پیارے نبی کی پوری امت کی طرف سے صدقہ۔ میں ہل گیا، اس وقت اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، ہل گیا میں۔ اللہ اکبر، کیا سوچ ہے، کیا جذبے ہیں، کیا چاہت ہے۔ آخرت بنانے والوں سے پوچھو وہ اپنی کیسی آخرت بناتے ہیں۔ دنیا بنانے والوں کو نہ دیکھو، وہ تو خود بے چین ہے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں ہی سانس دیا ہے، دنیا کے مشغلوں میں انہیں مشغول کر دیا ہے۔ ان کے کام کاج کبھی پورے نہیں ہوتے ہیں اور ان کے ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں اور ان پر
ہمیشہ فقر کا خوف مسلط رہتا ہے اور بے چینی ہمیشہ ان کے آس پاس گھیرا دیتی ہے اور وہ دنیا میں پریشان ہو جاتے ہیں. جوان ہو تو جوانی میں پریشان، شادی ہو جائے تو ہسبینڈ ہونے کی حالت میں پریشان، باپ بن جائے تو باپ ہونے کی حالت میں پریشان، بزنس مین ہو تو بزنس مین ہونے کی حالت میں پریشان. ان کی زندگی کے ہر کام ادھورے رہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو بھول کر کے زندگی گزارتے ہیں. اور جو اللہ کو بھول کر کے زندگی گزارتے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے موسم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی صحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سانس کو استعمال کرتے ہیں. انسان روزانہ 48,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، 48,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، 24,000 مرتبہ سانس اندر جاتی ہے اور 24,000 مرتبہ سانس باہر آتی ہے. یہ ہر سیکنڈ سانس کا اندر جانا، سانس کا باہر آنا، یہ میرے اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. اگر ابھی چالو بیان میں مردوں میں سے یا مستورات میں سے کسی کی سانس رک جائے 1 منٹ تک تو یہ بیان کا سلسلہ ابھی موقوف ہو جائے، سب لوگ اس کی طرف چلے جائیں، تتکال میں ایمبولینس بلوانی پڑے، وینٹیلیٹر پر مجھے اور آپ کو رکھنا پڑے، اور اگر یہ سانس 1.25 سے 2 منٹ تک بند ہو جائے تو میری اور آپ کی انا للہ پڑھنی پڑے. بڑی نعمت ہے سانس، کوئی معمولی نعمت ہے. یہ کون ہے جو ہمیں آسانی سے سانس دلوا رہا ہے؟ تو پھر کتنے لوگ ہیں جو بیچارے پمپ لیتے ہیں. ابھی ایک شخص میرے پاس آئے 1 ہفتے پہلے، مولانا صبح ہوتی ہے سانس میں تکلیف ہوتی ہے. اچھا کیا کرتے ہو؟ جوان ایک پمپ بتایا، مولانا یہ پمپ لیتا ہوں، اس سے سانس لیتا ہوں. اللہ تیرا شکر ہے زندگی بھر کبھی سانس کی تکلیف نہیں، پتا ہی نہیں ہے کس کو کہتے ہیں سانس کی تکلیف. کتنے لوگ ہیں بیچارے پتھری کے درد میں تڑپتے ہیں کٹی ہوئی مچھلی کی طرح، کیسے تڑپتے ہیں. اور ہم میں سے کتنے ہیں کہ پتھری کا کوئی درد نہیں. کتنے لوگ ہیں بیچارے جو ہارٹ کے در میں، ہارٹ کے اندر ان کو درد ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی زندگی کٹھن سے گزر رہی ہے، اور بیچارے وہ اپنی اس بیماری کو لے کر کے بے چین ہیں. اور میں اور آپ ہیں کہ ہارٹ صحیح سالم ہے، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، سانس پھولتی نہیں، کوئی دوائی کھانی پڑتی نہیں، پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی میں ہیں کیونکہ اس کو نعمت نہیں سمجھ رہے ہیں. صرف پیسے کو ہی نعمت سمجھ رہے ہیں. پیسہ ہے تو نعمت ہے، پیسہ نہیں تو نعمت نہیں. ارے آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، دل دماغ نعمت، بہت نعمت ہے اللہ کی. یہ سر پہ بال ہے وہ بھی نعمت ہے. اگر سر پہ بال نہ ہوتے تو ہم گنجے ہوتے ہیں، اگر آنکھیں ندی ہوتی تو ہم نابینا ہوتے ہیں، اگر بولنے کی طاقت ندی ہوتی تو ہم گونگے ہوتے ہیں، اور اگر وہ سننے کی طاقت ندی ہوتی تو ہم بہرے ہوتے ہیں، اور اگر ہاتھ اور پیر میں کچھ تکلیف دی ہوئی ہوتی تو ہم لنگڑے اور اپاہج ہوتے ہیں، اگر ہمیں گر نہ دیا ہوتا تو ہم بے گھر ہوتے ہیں، اگر ہمیں اولاد نہ دی ہوتی تو ہم لامولد ہوتے، اگر علم نہ دیا ہوتا تو ہم جاہل ہوتے، اور اگر عزت و بڑی زندگی نہ دی ہوتی تو ہم ذلیل ہوتے، اگر خرچ کرنے کے پیسے نہ دیے ہوتے تو ہم فقیر ہوتے، اور خدا نہ خواستہ اگر ایمان نہ دیا ہوتا تو ہم بھی غیر مسلم ہوتے. یہ اس کا شکر ہے اس نے ایمان دیا ہے، اس کا کرم ہے اس نے ایمان دیا ہے. نبی کے کئی رشتے داروں کو ایمان نہیں ملا، نبی تڑپتے رہے لیکن ایمان اللہ کے ہاتھ میں. ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے. میں اور آپ ہے مدینہ منورہ سے بہت دور، پیارے نبی کے خاندان سے بہت دور، اور 1500 سال کے بعد کی نسل ہے، لیکن اللہ نے مجھ پر اور آپ پر رحم فرمایا، ترس کھایا، ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا، اور مطالبہ کیا ایمان کو بچا کر کے لے آنا، ایمان کو بھول کر کے نہ آنا، ایمان کو کھو کر کے نہ آنا. کا سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہے، وہ سب سے بڑا مالدار ہے. ایمان کی حالت میں دنیا سے کون جائے گا؟ فرمایا جو اپنے ایمان پر محنت کرے گا وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا. اپنی دکان سے نفع کون کمائے گا؟ فرمایا جو پورا دن
دکان پر بیٹھے گا، گراہک سے باتیں کرے گا، اونچ نیچ کو برداشت کرے گا، گرمی سردی بارش کو برداشت کرے گا، وہ رات میں نفع لے کر کے جائے گا، دکان کھول کر کے اپنے ہاتھ پر چھوڑ دے گا، دکان پہ بیٹھے گا نہیں، یہاں وہاں گھومتا رہے گا، تو رات میں کچھ بھی نفع نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح ایمان اللہ نے دے دیا ہے، ایمان پر محنت کرتا نہیں ہے، فرمایا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور اگر ایمان پر محنت کرے گا ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا جائے گا۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائے گا۔ ہمارے سورت میں ایک عورت کی بہت اچھی موت آئی، بڑی شاندار موت آئی، اور وہ کلمہ پڑھ کے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ معلوم کیا گیا ان کا خاص عمل کیا تھا، ان کی بہن نے بتایا میری بہن الحمدللہ روزانہ ایک قرآن پڑھتی تھی، روزانہ ایک قرآن پڑھتی تھی۔ اب چونکہ ہمارے لیے ایک پارہ پڑھنا بھی مشکل ہے، ہمارے سامنے آخرت نہیں، اس لیے یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آتی نہیں ہے، لیکن جن کے سامنے آخرت ہے، جو اللہ اس کے رسول کے دیوانے ہیں، اسلامی زندگی ان کے سامنے، جنت کی باتیں اور جنت کی نعمتیں وہ جانتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا انہیں یقین ہے اور اللہ کے خزانوں کو جانتے ہیں، انہیں پوچھو وہ کیسی آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ آخرت کی تیاری اصل چیز ہے، اس لیے فرمایا رات میں کبھی کبھار اپنے بچوں پر ایسی نظر ڈالو، جب سوئے ہوئے ہو نا بچے ایک نظر ڈالو، وہ کیا وقت ہوگا جب میرے بچے قبر میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں، میرے دونوں بچے سوئے ہوئے ہوتے، چھوٹے ہیں، ابو دجانہ 7-8 سال کی عمر ہوگی، ابو لبابا 5 سال کی عمر ہوگی، تو دونوں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں دونوں کو اور سوچتا ہوں وہ کیا وقت ہوگا جب ابو دجانہ قبر میں ہوگا، وہ کیا وقت ہوگا جب ابو لبابا قبر میں ہوگا۔ جب یہ سوچتا ہوں نا تو میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ دونوں کو عالم بناؤں گا، اور اگر یہ نہ سوچوں تو پھر ان کی تو دنیا کے بارے میں سوچوں گا، یہ تو قبر میں مجھے بددعائیں دیں گے، کیا ہو گیا تھا میرا ابا تم کو، پھنسا دیا قبر میں، صرف دنیا کا ہی سوچا، آخرت کا کچھ سوچا ہی نہیں آپ نے ہماری۔ بڑی چیز آج اگر نائٹ سوٹ پہنانا ہو بچے کو، نائٹ سوٹ پہنانا ہو تو عام طور پہ اہلیہ کی ہمت نہیں ہوتی ہے، نائٹ سوٹ پہنا ہے، ہم پوچھے گی مجھے کہ رات کا وقت ہے، ہم نوساری جا رہے ہیں، نائٹ سوٹ پہنا دیں، حالانکہ ہم بہت نرم رہتے ہیں، لیکن ایک ماحول بنا ہے، بچے اسلامی لباس میں رہیں گے، الحمدللہ ماحول بن گیا، بہت سے بچے پہننے لگے جبے، سب لوگ آ کر کہتے ہیں مولانا بچے تو اسی لباس میں اچھے لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں، معصوم لگتے ہیں، پتا چلے مسلمانوں کے بچے ہیں، غیروں کے بچے نہیں ہیں، یہودیوں کے، نصارہ کے، مشرکین کے، مجوسیوں کے بچے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے ماننے والوں کے بچے ہیں، ان کی مائیں بڑی نیک ہیں، ان کے ابو جو ہیں وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ ویسٹرن کلچر پہ نہیں جاتے ہیں، فرمایا ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے، ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ جزائے خیر دے کچھ پوچھ والوں کو، اس سے پہلے والا چلہ ہمارا کچھ میں لگا، جس طرح آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا، بڑا پیار دیا، بڑی محبت دی، اس کو ہم اپنی زندگی کا ایک قیمتی لمحے سمجھتے ہیں۔ کل ہماری جماعت والے جب سفر میں جا رہے تھے، راستے میں یہی بات ہوئی کہ شاید زندگی میں اب ہم کبھی چوبوں کو بھول نہیں سکتے، آنا نہ آنا مقدر میں وہ اللہ کی مرضی ہے، بھول نہیں سکتے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے طلب بتایا، اگر ہم لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور آپ طلب نہ بتا دیں تو کیا کرتے ہیں، ہم مسجد میں وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، یا آپ لوگوں نے طلب بتایا، آپ لوگ آئے اور اس میں ایک بڑا کردار ادا کیا آپ کی مستورات، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، دل کی دعائیں آپ کی مستورات کے ہیں، اتنی مستورات ہیں جنہوں نے کوئی پرواہ نہ کی، کوئی عورت پردہ کرے نہ کرے انہوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا،
انہوں نے نوسپیس خرید لی. ہماری دلی دعائیں ان کے ساتھ رہی. انشاءاللہ اللہ انہیں کامیاب کرے گا. انشاءاللہ بڑی شان سے دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ دنیا ان کے قدموں میں ڈالے گا اور اللہ انہیں عزتوں کے دن دکھائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھنا صرف مستورات میں پردہ پہنا ہے. آپ یقین مانیں یہ مستورات جب پردے میں آئے گی یہ مرد کی فرما بردار بنے گی, یہ بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی بنے گی اور یہ اپنی حفاظت کرنے والی بنے گی. یہ پورے محلے پر پوری سوسائٹی پر اس کا ایسا اثر ہوگا کیونکہ مرد کے اندر دین آتا ہے تو گھر کے دروازے تک دین آتا ہے, مستورات میں دین آتا ہے, گھر میں دین چلا جاتا ہے. بچے زیادہ تر اپنی اماں کے ساتھ رہتے ہیں. حضرت خواجہ صاحب نے بنگال کا سفر کیا, 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے, 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی. خواجہ صاحب بڑے خوش تھے. ان کی اماں نے پوچھا بیٹا معین الدین بڑے خوش نظر آتے ہو, کیا بات ہے؟ کہنے لگے امی جان ایک سفر میں اتنے سب لوگ اللہ کی طرف آئے, میں خوش نہ ہوں تو اور کیا ہوں گا. ان کی ماں نے کہا بیٹا معین الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں, اس میں تیری ماں کا کمال ہے. کہنے لگے امی جان آپ کا کمال کیسے ہے؟ تو کہا کہ بیٹا معین الدین جب تو چھوٹا تھا نا مجھے کبھی بھی بغیر وضو کے تیری ماں نے دودھ نہیں پلائی تھا. جب یہ واقعہ ایک دفعہ میں نے سنایا ایک جگہ, اس کے کچھ وقت کے بعد میرے امی نے مجھے کہا کہ بیٹا ثاقب جب تو چھوٹا تھا نا, بہت چھوٹا 1-2 سال کا, تو میں تجھے گود میں لے کر اللہ کے دین کی محنت میں جاتی تھی, میں تعلیم میں جاتی تھی, میں ہفتہ وار اجتماع میں جاتی تھی. اس وقت پردے کا وہ ماحول نہیں تھا, اس وقت میں پردہ کرتی تھی. لوگ مجھے تانا دیتے تھے یہ کہاں چلی جاتی ہے چھوٹے بچے کو لے کر. بیٹا اس وقت سے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. ماں باپ کی طلب کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. یہ بچے آج تو 1 سال کے ہیں, 2 سال کے ہیں, کل کو اٹھ کے یہ بڑے ہو کے اللہ کے ولی بن کر پوری دنیا والوں کو اٹھانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو اس عورت نے حضرت سے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی کو سخت عذاب ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا صدقہ دے کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اس عورت نے صدقہ دیا. حضرت آرام کے لیے لیٹے. اب سننا, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آرام کے لیے لیٹے, خواب دیکھا. خواب میں حضرت نے جنت کو دیکھا, جنت کی قیمتی نعمتیں دیکھی. پھر کیا ہوا جب جنت کی نعمتیں دیکھی نا, حضرت نے دیکھا کہ ایک عورت نے انہیں سلام کیا. ایک عورت نے انہیں سلام کیا, السلام علیکم. حضرت نے سلام کا جواب دیا. جب حضرت نے سلام کا جواب دیا حضرت نے ایک بات پوچھی. نہیں, اس عورت نے کہا حضرت آپ مجھے جانتے ہو, میں کون ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں تو تجھے نہیں جانتا کہ تو کون ہے. اس نے کہا حضرت کل کو جو میری ماں آپ کے پاس آئی تھی نا میں انہی کی بیٹی ہوں. حضرت نے کہا کہ تیری ماں تو یوں کہہ رہی تھی کہ تو سخت عذاب میں تڑپ رہی ہے, بے چین ہے, قبر میں تجھے عذاب ہو رہا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں سبز باغات میں راحت میں آرام میں بہاروں میں. اس نے کہا حضرت میری ماں بالکل صحیح کہہ رہی تھی, میں اکیلی نہیں, ہم لوگ 70,000 لوگ 70,000 لوگ سخت عذاب میں گرفتار تھے. 70,000 لوگ. اللہ بچائے ہمیں قبر کے عذاب سے. کم سے کم اللہ ہمیں اس کی فکر تو دے کہ ہم نیک بن جائیں. حضرت میں اکیلی نہیں, ہم لوگ 70,000 لوگ عذاب میں گرفتار تھے. حضرت کا پھر کیا ہوا؟ بولے ایک اللہ والے کا ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا اور انہوں نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہم سب کو بخش دیا. اللہ نے ہم 70,000 کی مغفرت کی. ایک مرتبہ درود شریف. اور ہم سمجھتے ہیں 50 درود شریف 100 درود شریف کیا ہو جائے گا. ارے بہت ہے درود شریف تو ایک بھی بہت ہے. دل سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم, محبت کی زبان سے.
آپ چلتے پھرتے اس کا وظیفہ بناؤ، آپ کا چہرہ اللہ نورانی کر دے گا، چہرے پر نور آ جائے گا، دل میں نور آ جائے گا، آخرت کی تیاری ہونے لگے گی، اور اللہ تعالیٰ عجیب اور غریب مقامات سے نوازیں گے۔ اب ذرا ایک تو بات اہم آپ کے سامنے رکھتے جا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابھی ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکات۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت کی حفاظت فرمائے۔ ایک عجیب واقعہ حضرت نے سنا ہے، حضرت نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے، مفہوم سنا ہوگا، کہ میں 6 سال کا تھا۔ کتنے سال کا تھا؟ 6 سال۔ اس وقت پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا اللہ پوری دنیا میں ان سے دین کا کام لے گا۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، اس وقت تربیت ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ آم کی گٹلی اگر صحیح معنوں میں ہو ہی جائے تو 7 سال کے بعد پھل آنا شروع ہوتے ہیں، اور تقریباً 90 سال تک پھل آتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت شروع میں ہو جائے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر فرماتے ہیں کہ تقریباً میری عمر 6 سال کی تھی، امی ابو کے ساتھ سوتا تھا، آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، آدھی رات آنکھ کھلی نا، ذرا دھیان سے سننا، تو بستر پر نہ میری امی موجود نہ میرا ابو موجود۔ میں نے کہا یار یہ دونوں کہاں چلے گئے؟ میرا امی بھی نہیں، میرا ابو بھی نہیں، اندھیرا تھا، کرتا تو کیا کرتا، چھوٹا سا بچہ گھر میں تلاش کرنے کے لیے نکلا، تو میں نے دیکھا کہ گھر کے ایک کونے میں میری ماں بیٹھی ہے، مصلے پر ہے اور دعا کر رہی ہے۔ میں نے امی سے پوچھا، امی چلو آپ دعا کر رہے ہیں، میرے ابو کہاں چلے گئے؟ رات میں تو ہم ساتھ میں سوئے تھے۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی دعوت پر تھا، جو کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ چلتے تھے۔ ابو کہاں چلے گئے؟ ماں نے اشارہ کیا کہ دوسرے کونے میں تیرے ابو بھی یہی کام کر رہے جو میں کر رہی ہوں، مصلی اشارہ۔ وہاں جا کر کے دیکھا تو ذرا قریب بیٹھے ابو کے، تو ان کی ہچکیاں بن رہی تھی اور دعا میں اللہ کے سامنے رو رہے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا دل چھوٹا ہو گیا کہ ہمارے گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ ایسی پریشانی آ گئی، کوئی حالات ایسے آ گئے، میری ماں بھی رو رہی ہے اور میرا ابو بھی رو رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، اور میری ماں بھی مصلی پر بیٹھی ہوئی۔ ابو کو تو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں فوراً اٹھ کے میری اماں کے پاس آیا، اب آ کے دیکھا تو میری ماں بھی رو رہی۔ میں نے پوچھا امی کوئی بڑا مسئلہ آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی؟ 6 سال کا بچہ پوچھتا، کوئی گھر میں حالات آ گئے، کوئی تکلیف آ گئی؟ ادھر ابو بھی رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا سجاد، یہ اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے، اگر اللہ کے سامنے نہیں روئیں گے تو کس کے سامنے روئیں گے؟ خلاصہ یہ ہے جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ اسے کسی اور کے سامنے رونے نہیں دیتا، اور جو اللہ کے سامنے تڑپتا ہے اللہ اسے کسی اور کے آگے تڑپنے نہیں دیتا۔ جو چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرتا ہے، جسے یہ پتا ہو نا اللہ بہت دھیان سے سنتے ہیں، وہ اپنی داستانیں پھر کسی اور کو نہیں سنتے، اللہ کو سنا دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ابو کو روتے ہوئے دیکھا، میری ماں کو روتے ہوئے دیکھا۔ میری ماں نے کہا بیٹا اللہ کے سامنے رونا بہت اہم ہے۔ میں نے کہا امی جان آپ آئندہ کل سے تہجد کی نماز میں مجھے بھی اٹھا دیا کرنا، جب اللہ کے سامنے رات کو اٹھنا رونا اتنا ضروری ہے تو پھر میں بھی اٹھ جایا کروں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کبھی میری ماں مجھے اٹھاتی کبھی نہ اٹھاتی، جس دن نہ اٹھائے اس دن میں کھانا پینا بند کر دیتا، کھانا وغیرہ نہ کھاتا اور میں روزہ جیسا رکھ دیتا۔ میری ماں نے دیکھا یہ تو ڈبل مصیبت آ گئی، سجاد کو نہ اٹھائے یہ تو کھانا ہی نہیں کھاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ 6 سال کی عمر سے جو تہجد کی عادت پڑی، آج تقریباً 50 سال ہو گئے، سفر حضر میں کبھی بھی میری تہجد نہ کی۔ کیا ہوا؟ فرمایا ماں باپ کو یہ کرتے دیکھو۔ ہمارے بچوں کی کیا بھول ہے؟ انہوں نے ہمیں نیک بنتے نہیں دیکھا، انہوں نے ہمیں اللہ کا فرما بردار بنتے نہیں دیکھا،
انہوں نے ہمیں اسلامی لباس پہنتے نہیں دیکھا, انہوں نے اپنے ابو کو ٹوپی پہنتے نہیں دیکھا, انہوں نے اپنے ابو کو داڑھی رکھتے نہیں دیکھا, انہوں نے اپنی امی کو پردہ کرتے نہیں دیکھا, انہوں نے گھر میں ماں باپ کو موبائل لے کے دیکھا, اسی لیے وہ بھی کارٹون لے کے بیٹھ گیا. پورا گھر پریشانی میں ہے, ٹینشن میں ہے, دنیا بھی برباد ہو رہی ہے, آخرت بھی برباد ہو رہی ہے, بےچینی نے گھیرا ہوا ہے, اثرات نے آپ پکڑا ہے, زندگی تلخیوں کا شکار ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے؟ گھر سے اللہ کے دین کا دروازہ نکل گیا ہے. دین سمجھ میں نہیں آتا, سب سمجھ میں آتا ہے, اچھے اچھے گانے سمجھ میں آتے ہیں, اللہ کا دین سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کا ایک اور واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں تقریباً امی ابو حج پر گئے تھے. تو جب امی ابو حج کر کے آئے تو سامان بھی ساتھ لے آئے, کچھ پیٹی جب کھلی اس میں کچھ وہاں کی کھجور, پانی, کچھ گڑی وغیرہ ساری چیزیں ہوگی. حضرت فرماتے میں تو چھوٹا سا بچہ, میں میرے بھائی بہن ہم لوگ سب بیٹھ گئے کہ چلو ابھی پیٹی کھلے گی اور ہمارے لیے کچھ کھلونے ہوں گے, کوئی چیز ہوگی, ابھی ابو ہمارے لیے لائے ہوں گے, ہم اس سے کھیلیں گے, دل بہلائیں گے. بچوں کو اس کا شوق ہوتا ہے, کھلونے کا شوق ہوتا ہے بچوں کو. حضرت فرماتے ہیں کہ بیگ کھلنا شروع ہوئی, اس میں سے ایک چیز نکلی. میرے امی نے کہا کہ یہ بڑے بھائی کی. اس میں دوسری کوئی چیز نکلی, میرے امی نے کہا یہ اس سے چھوٹے بھائی کی. تیسری کوئی چیز نکلی, میرے امی نے کہا یہ بہن کی. مجھے گھڑی بہت پسند تھی. حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ انشاءاللہ میرے لیے بھی گھڑی نکلے گی. ابھی امی کو تو پتا ہے نا مجھے گھڑی پسند ہے, سب کے لیے کچھ نہ کچھ لائے, میرے لیے بھی لائے ہوں گے. اللہ کی شان, دیکھتے ہی دیکھتے پوری بیگ ختم ہو گئی. میرے لیے کچھ نہیں تھا. میں نے امی سے کہا امی ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ لائے, میرے لیے بھی کچھ لے آتے ہیں. ماں نے کہا بیٹا ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ لائی, سجاد جب تیری باری آئی نا تیرے لیے بھی کچھ لاؤں تو بیٹا میں تیرے لیے گھڑی تو نہیں لائی, لیکن جب تیری باری آئی نا تو میں حرم شریف کے لیے بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑا اور میں نے کہا اللہ میرے سجاد سے پوری دنیا میں دین کا کام کرنا, تیرے لیے یہ نہیں. اللہ کرے کوئی ماں باپ اس سے درد والے بھی ہو, ہاتھ اٹھائیے دعا کرنا. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ رحم خدا کریم عطا, کہ اللہ آج تو ہم خود گنہگار ہیں, ہمارے بچے کہاں سے نیک بنے, ہمارے بچے کہاں سے نیک بنے. ایک آج اللہ ماں باپ کی زندگی میں دین ہوتا, باپ کے اوپر اسلامی لباس ہوتا, اسے ذرا تو آخرت کی فکر ہوتی, آپ سے ملاقات کا شوق ہوتا, یہ تو پتا ہوتا کہ قبر پہ مجھے کفن پہن کر جاتا ہے, آپ کو وہ بتانا ہے شاید اللہ جنت میں مجھے کامیاب کر دے. اللہ شیطان کہتا ہے تو اسلامی لباس میں آئے گا تو دنیا میں بھی ناکام ہو جائے گا. ارے 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 اللہ, آپ نے قرآن میں کہا شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن. اے اللہ ایک آج ماں باپ کے اندر دینداری ہوتی, بچوں میں بھی دینداری آتی. حضرت مولانا سجاد صاحب قومانی دعوت برکاتوں اپنے اپنے ابو کو تہجد پڑھتے دیکھتے تھے, اللہ انہیں تہجد کی توفیق ہو گئی. ہمارے بچوں نے ہمیں موبائل لیتے دیکھا, انہیں موبائل کی توفیق ہو گئی. بچے بھی بڑے ہو کے کہیں گے کہ ہم کیسے بدنصیب ہے کہ اس ماں باپ کے یہاں پیدا ہوئے, جس ماں باپ کے گھر میں اللہ کا دین نہیں تھا, خود بھی آخرت برباد کی اور ہماری بھی آخرت برباد کی. اللہ وہ کیا وقت ہوگا جب حضرت اس بات کے انتظار میں تھے میرے لیے بھی کوئی چیز نکلے. جب کچھ سامان نہ نکلا, کیا وہ ماں کے جذبات, کیا وہ چاہت, کیا وہ تمنا. کوئی ہے ایسی ماں, کوئی ہے ایسی عورت, اللہ دوبارہ مولانا سجاد صاحب جیسے دکھانے کے لیے تیار ہے, باعزید مستعمل جیسے دکھانے کے لیے تیار ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے میری امی مجھے دعا دیتی تھی, اے زلفی اللہ تجھے اولیاء کا سردار بنائے گا. اور آج دیکھو سارے اللہ والے ان سے جڑے ہوئے ہیں,
اور اللہ نے انہیں ولیوں کا سردار بنا دیا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے میری ماں بھی مجھے بڑی دعا دیتی تھی. مجھے معلوم ہے میں تو ایک گنہگار انسان اپنے امی کے روز پیر دباتا. میری ماں بھی مجھے کہتی تھی بیٹا ایک دن آئے گا اللہ تجھے پیر ذوالفقار صاحب سے آگے لے جائے گا. کہاں وہ کہاں ہم, لیکن ماں کی دعائیں ہوتی ہیں. بہت اچھی طریقے پر یاد ہے ایک مرتبہ امی کے پیر سخت دکھ رہے تھے, میں دبا رہا تھا. ان کے پیر زیادہ دکھ رہے تھے, میں دبا رہا تھا. پھر میں تھک گیا, میں نے جانے کی اجازت چاہیے. رات میں 1:30 بجے کے قریب کا وقت تھا. مجھے کہا تو بایزید بستامی جیسا بننا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں بننا چاہتا ہوں. کہا جب تک میں نہ کہوں وہاں تک دباتا ہے. آج کہاں سے لائیں گے ایسے ماں باپ, کہاں سے لائیں گے ایسی پیاری دعائیں, کہاں سے لائیں گے ایسی چاہتیں. ابھی تو اللہ دین کی بنیاد ہلی ہوئی ہے. اللہ 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 ہمارے نوجوانوں کو اسلامی لباس سمجھا دے. اللہ اللہ سمجھا دے, سمجھا دے, چہرے پر داڑھی سمجھا دے. سمجھا دے نہیں برے لگیں گے, نبی کے طریقے پر نہیں برے لگیں گے, نورانیت آ جائے گی. ذرا دیکھو جنید جمشید کا پہلے کا چہرہ, ذرا دیکھو باپ کا چہرہ, کون سا اچھا لگتا ہے, کون سا چہرہ بھراؤدار لگتا ہے, کون سا چہرہ مرد کا لگتا ہے, کون سا چہرہ اللہ کے فرما برداروں کا لگتا ہے. ذرا دیکھو سعید انور کا پہلے کا چہرہ, ذرا دیکھو باپ کا چہرہ, ذرا دیکھو محمد یوسف کا پہلے کا چہرہ, ذرا دیکھو بعد کا چہرہ, ذرا دیکھو ہاشم آملہ کا چہرہ, ذرا دیکھو معین علی کا چہرہ. کیا نورانیت لگتی ہے اللہ. لیکن اللہ ہم تو دنیا والوں سے متاثر ہو گئے, نبی کو بھول گئے. کہیں ایسا نہ ہو حوض کوثر پر کیا نبی یہ نہ کہہ دے جا جا دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا, آج مجھے بھی میرا چہرہ پسند نہیں ہے. اللہ مرد حضرات کو ناری رکھنے کی توفیق عطا فرما, مستورات کو توفیق عطا فرما. اپنے مردوں کی اس پر تشکیل کریں کہ آپ داڑھی رکھ لیں, آپ ٹوپی پہن لیں, آپ اسلامی لباس میں آ جائیں, آپ ایزار تختوں سے نیچے نہ رکھیں. جس کی ایزار تختوں سے نیچے رہتی ہے اللہ کا اس پر اتنا غصہ ہے, یوں فرمایا جس کی ایزار تختوں سے نیچے ہوگی شب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرے. اور آج تو لوگ فیشن سمجھتے ہیں, کسی کا جھبا بھی ٹخنوں سے نیچے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی شب برات میں معاف نہیں کرے. کیا جھبا, کیا نائٹ میں, کیا دوگی. فرمایا مردوں کے لیے ٹخنا ڈھانکنا حرام اور عورتوں کے لیے ٹخنا کھلا رکھنا حرام. عورتوں کو چاہیے ٹخنا ڈھانکے, مردوں کو چاہیے ٹخنا کھلا رکھے. اللہ یہ بیوی مائیں بہنیں یہ دور دراز سے آ جاتی ہے, وقت سے بہت پہلے آ جاتی ہے, اپنی طرف بتا رہی ہے. اللہ پچھلی زندگی سے معافی مانگ رہی ہے, پچھلے جو زندگی گزری اس پر شدت سے افسوس ہو رہا ہے, ہم نے کیا کر دیا. اے اللہ ساری مستورات ایک بننا چاہتی ہے, دیدار بننا چاہتی ہے, اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہنانا چاہتی ہے, اسلامی لباس پہنانا چاہتی ہے, اپنے بچوں کو ٹوپی پہنانا چاہتی ہے, اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانا چاہتی ہے. کہ اللہ ان کے مردوں کو بھی توفیق عطا فرما کہ وہ مستورات کی اس بات پر راضی ہو جائے. اللہ اللہ کتنے گھروں میں ٹی وی ہوتی ہے, جس گھر کے اوپر الٹی چھتری ہو اس گھر کے اوپر اللہ کے سیدھے فیصلے نہیں اترتے ہیں, اس گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں, اس گھروں میں پریشانیاں رہتی ہیں. ارے مولانا صاحب ہم نکالنا چاہتے ہیں, ہمارے شوہر نہیں نکالتے. او میری بہن رات کے آخری پہر میں اٹھ, تیرے شوہر کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کو منا لے. تیرا شوہر کیا چیز ہے, ایک وقت آئے گا بے دینی کا جنازہ نکل جائے گا, اللہ کا دین تیرے گھر میں آ جائے گا, تیرا شوہر بھی اللہ والا ہو جائے گا. جب اللہ چاہے گا نا سب کچھ ہو جائے گا. تو اللہ کو بنانا تو سیکھ لے, اللہ سے کہنا تو سیکھ لے, اللہ سے باتیں کرنا تو سیکھ لے. کچن میں کھانا بناتے بناتے اللہ سے باتیں کر, اے اللہ اے اللہ اے اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ چوکو آتے اپنی طرف بتا رہے ہیں,
اپنی طرف بتا رہے ہیں. یہ مزدوران کی مجلس ہے, یہ مردوں کی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود پچھلے گیٹ تک مجمع بھرا ہوا ہے. یہ سب لوگ آپ کی محبت, آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے ہیں, آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے ہیں. انہیں بھی پتا ہے ہماری کل کا ایک دن ہے, پھر یہ جماعت یہاں سے چلی جائے گی, پھر وہ صبح کا بیان, دوپہر کا بیان, رات کا بیان اور اللہ کے سامنے رونا, یہ بہاریں ایک حد تک موقوف جیسی ہو جائے گی. اے اللہ, اب جو بچے کچھ ایام ہے, کچھ لمحے ہیں, ان میں ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, یہ چوبوں والوں کی طلب کی برکت سے ہم بے طلبوں کو بھی نواز دے, ہم ناقدروں کو بھی نواز دے. اے اللہ, بے طلبوں کو بھی نواز دے, ہمارے اندر بھی طلب پیدا فرما. اللہ تیری کیا شان ہے, کبھی تو قریب والے طلب بتا دیتے ہیں, دور سے آنے والے بے طلب رہ جاتے ہیں. تیرے یہاں طلب والوں کی بڑی قدر ہے, تو ہر ایک کو جانتا ہے, ہر ایک کے درد دل کو جانتا ہے. اے اللہ, ہمارے اندر بھی طلب پیدا فرما, ہمارے اندر بھی طلب پیدا فرما. اے اللہ, ہمارے ساتھیوں کو بھی قبول فرما, ہمارے ساتھیوں کو بھی قبول فرما. ہر ایک کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما, ہر ایک سے دین کے کام لینے کے فیصلے فرما. اے اللہ, ہمارے اندر بھی پوری طلب پیدا ہو جائے, ہم بھی پوری مجلسوں میں شرکت کرنے والے ہو جائیں, آپ کے سامنے رونے والے ہو جائیں, اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیں. اللہ ایسے فیصلے فرما, ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما. سننے میں کچھ کبھی زیادہ کی غلطی ہو گئی ہو, اپنے فضل سے معاف فرما. اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب آرام و کام فرما. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. یہ اللہ, مرد حضرات کو اپنے غصے پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرما, مستورات کو مردوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما, بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما. وضو کے ساتھ, اللہ کے ذکر کے ساتھ اور کسی اللہ والے کا بیان سنتے سنتے کھانا بنانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی محمد اللہ, مسجد کا بنیادی کام چل رہا ہے. اللہ, آپ اپنے خزانہ غیب سے اسے پائے تکمیل تک پہنچاؤ اور مسجد کو آباد کرنے والے بھی پیدا کرو. سارے مرد حضرات, مستورات سب مسجد کے کام کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ پورے کام کو آسان کروائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.